قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے کس غرض سے نکلے تھے اور تقدیر نے کیا کام ڈال دیا، اور پھر تقدیر نے مدد و نصرت کی وہ مثالیں قائم کی کہ جس سے ہر مسلمان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو، جب ایمان اور یقین قوی ہو، تو آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت ایمان والوں کو ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جنگیں ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہوتی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے ہی ابو جہل کے لشکر کو پتہ چل چکا، جاسوسوں نے خبر دے دی کہ ابو سفیان بحفاظت مال لے کر مکہ پہنچ گئے ہیں۔ اکثر رؤسائے مکہ نے ابو جہل سے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کو اس کی موت بدر کھینچ کے لائی تھی۔ اس نے سرداران قریش کو بزدلی کے طعنے دیے، اور ان لوگوں نے اس کے طعنوں کو بھی برداشت کیا۔ بعض لوگوں کو زبردستی گھروں سے اٹھا کر لایا گیا میدان بدر کے لیے، لیکن اب ان کو بھاگنے کا، جانے کا ایک بہانہ ہاتھ آیا کہ جب ہمارا لشکر، ہمارا مقصد تو تھا اس کی حفاظت، اور وہ بحفاظت مکے پہنچ گیا ہے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال وہ نہیں مانا۔ اب جب دونوں طرف سے صفیں ادھر سے مجاہدین کی، ادھر سے کفار کی تیار ہو گئی، تو اس زمانے میں جو لڑائیاں تھیں وہ پہلے دو بدو ایک ایک پہلوان دعوت دیتا تھا، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو نکالو۔ پھر وہ دشمن کا آدمی آتا تھا، دونوں کی مٹھ بھیڑ ہوتی تھی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جا کر دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے، تلوار، تیر، لاٹھی، برچھی، خنجر، پھر یہ چلتی تھی۔ اب لشکر اسلام کو ابو جہل نے دعوت دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکالیے اپنے پہلوانوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانوں کو نکالنے سے پہلے دعا مانگی۔ رات کو بھی ساری رات سجدے میں سر رکھ کر، وہ جو چھپڑ بنایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، احادیث میں ملتا ہے کہ ساری رات سجدے میں ایک ہی دعا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، میں اپنی پوری پونجی، سرمایہ، دولت، یہ جو میری جماعت ہے میں یہ لے کے آیا ہوں،
یہی میری محنت ہے۔ آج اگر یہ اس میدان میں کام آ گئی، یعنی شہید ہو گئے سارے، تو پھر میرا قلب نبوت یہ گواہی دیتا ہے کہ قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدے سے اٹھا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، اب بس کر دیجئے۔ خود بھی رونے لگ گئے، اور اس چھپڑ کے دروازے پر چوکی داری ساری رات کرتے رہے۔ باقی صحابہ تو سو گئے تھے، جیسے میں نے کل کہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مزے کی نیند آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے ساتھ ساری رات جاگتے گزارے۔ صبح پھر نماز فجر کے بعد جب صفیں بنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے یقین ہے تیری مدد و نصرت کے آنے کا، لیکن پھر بھی میں کیا کروں، تیرا پیغمبر تیرا نبی ہوں، یہ میں اپنی محنت آج اس میدان میں لے کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سے 3 انصاریوں کو بھیجا، حضرت عوف بن حارث، حضرت معوذ بن حارث، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب یہ نکلے تو ابو جہل نے پوچھا کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں۔ کہا ہماری تمہاری لڑائی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا ہماری ان سے لڑائی نہیں، ہماری لڑائی تو ان سے ہے جو مکے سے ادھر آئے ہیں۔ اگر کوئی پہلوان ہے جو مکے سے آنے والا ہے، جو ہجرت کر کے آیا ہے، ہمارے مقابلے میں ان کو بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو نکلنے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی کے مقابلے میں ولید نکلا، حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ نکلا، اور حضرت عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں عقبہ نکلا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک ہی وار میں ولید کو جہنم رسید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دشمن کو ایک ہی وار میں جہنم پہنچا دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور آپ کے دشمن کا خوب مقابلہ ہوا، کبھی وہ نیچے تو کبھی وہ اوپر، کبھی وہ اوپر تو وہ نیچے۔ حضرت عبیدہ بن حارث بھی زخمی ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حمزہ اپنے دشمنوں سے نمٹ کر واپس آنے لگے تو حالت دیکھی تو اب دونوں نے آگے بڑھ کر حضرت عبیدہ بن حارث کی مدد کرتے ہوئے ان کے دشمن کو واصل جہنم کر دی۔ حضرت عبیدہ شدید زخمی تھے۔ زخمی کو اٹھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں لایا گیا۔ آج بھی بدر اور مدینے کے درمیان میں نے کل بھی عرض کیا تھا وادی صفرا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے بدر سے واپس آئے تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفرا میں ان کو دفن کر دیا۔
کچھ عرصہ کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے گزرے تو شہید کے لہو کی خوشبو آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شہید کا لہو ہے جس کی خوشبو ہے، یہ قبر ہے حضرت عبیدہ بن حارث کی جس سے یہ خوشبو نکل رہی ہے۔ میں 2-3 بار حضرت عبیدہ بن حارث کی قبر پر آنسوؤں کو نذرانے کے طور پر اور دعاؤں کو اپنے لیے خزانے کے طور پر نچھاور کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شہید زندہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ وہ زندہ کیسا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کا دیا ہوا قبروں میں رزق بھی کھاتے پیتے ہیں، رب ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ وہ کس طرح دیتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب گھمسان کا رن پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں مجاہدین کو داد شجاعت دیتے ہوئے نظر آتے، اور ادھر سے اللہ پاک کی طرف سے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو مجاہدین کی صورت میں آتے، کچھ گھوڑوں پہ سوار، کچھ پیدل۔ اچھا، جس پہاڑ پر آسمان سے فرشتے اترے، آج بھی وہ پہاڑ میدان بدر میں، ریت کا پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ اللہ کبھی آپ کو لے جائے تو مسجد عریش کے پاس کھڑے ہو کر اگر دائیں طرف دیکھیں، دروازے پہ کھڑے ہو کر، تو آپ کو وہ پہاڑ آج بھی نظر آئیں گے۔ اور مسجد عریش کے پیچھے، آگے نہیں پیچھے، محراب والی سائڈ جو ہے، وہ سارا میدان بدر ہے جہاں یہ معرکہ ہوا۔ جو کفار مکہ فرشتوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، میں نے کل کہا تھا، ان کی پہچان ہی الگ تھی کہ ان کی گردنوں اور ان کے جسم کی جوڑوں پر کالے اور سیاہ داغ پڑ جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے آگ سے ان کو داغا۔ ایک صحابی نے ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو بندے کی کون سی ادا زیادہ پسند ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنسنے لگ جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا بے خوف ہو کر، مجاہد کا بے خوف ہو کر اپنے ہاتھوں کو دشمن کے خون سے رنگ دینا۔ بلکہ اکثر مورخین نے تو لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہی میدان بدر کا ہے کہ ایک پوچھنے والے نے پوچھا ہے، بس یہ سننا تھا کہ وہ میدان جہاد میں کودتا ہے تلوار لے کر، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خاتون تھی مدینے میں، سیدہ عفرا رضی اللہ عنہا، اس خاتون کے بیٹے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے یہ دنیا میں وہ خوش قسمت خاتون ہے کہ جس کے 7 بیٹوں نے میدان بدر کے جہاد میں حصہ لیا۔ 7 بیٹوں۔ اللہ، کیا جگر ہوگا اس خاتون کا، کیا دل ہوگا اس خاتون کا کہ جس نے اپنے 7
دل کے سرور اور آنکھوں کے نوروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کرنے کے لیے میدان بدر بھیجا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، بھوک کی شدت تھی، تھکاوٹ تھی کہ اچانک کانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رس گھولتی آواز آئی۔ اٹھے، فوراً پکار اٹھے کہ جنت کے درمیان فاصلہ ہی کتنا رہ گیا ہے۔ کھجوریں کھا رہے تھے بھوک کی وجہ سے، کھجوریں پھینکی، میدان کارزار میں کودے، شہید ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ میدان جہاد میں ابو جہل بھی دعا کرتا ہوا نظر آیا۔ اور کہتا کیا تھا کہ اللہ ہم دونوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں، ہم دونوں میں سے جو قطع رحمی کرنے والا ہے اسے آج ہلاک کر دے، اور ہم دونوں میں سے جو تیرے ہاں زیادہ محبوب ہے اس کو فتح دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپڑ سے باہر نکلے، گھمسان کا رن ہے، مجاہدین کو داد دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر سے ایک مٹھی مٹی کی بھری سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ پڑھتے ہوئے پھینکی۔ کوئی بھی ایسا نہ بچا کہ جس کی آنکھ میں، کان میں، ناک میں وہ مٹی نہ جا پڑی ہو۔ پھر ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا بھاگنے کا، کوئی قتل ہو رہا تھا، کوئی گرفتار ہو رہا تھا اور کوئی زخمی ہو رہا تھا۔ امیہ بن خلف کو بڑی مشکل سے ابو جہل لایا تھا، اور یہ وہ امیہ ہے جو حضرت بلال کو گرم گرم پتھروں کی سلہوں پر گھسیٹا کرتا تھا، پیروں میں رسیاں ڈال کر۔ حضرت بلال کی نظریں پڑ گئیں امیہ بن خلف پر کہ یہ تو وہی امیہ ہے جس نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے باعث مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ دیکھا تو انصار کو زور سے آواز دی، یہ دشمن خدا اور رسول جانے نہ پائے، ٹکڑے کر دو اس کے۔ چنانچہ انصار نے حضرت بلال کی آواز کو سن کر امیہ کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، بزرگ صحابہ میں سے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں فجر کی نماز کے لیے یا کسی اور وقت کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے، نماز کا وقت نکلنے لگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو صحابہ نے امام بنا دیا کہ نماز پڑھنے وقت جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ پاک نے اپنی امت کے کسی نہ کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ کھڑے تھے۔ اچانک دونوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بھی اسی سید افرا کے بیٹے، دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ چاچا جان ابو جہل کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا بچوں تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہا کہ ہم آج گھر سے قسم کھا کے آئے ہیں، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا آج ہم مریں گے یا وہ مرے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والوں کے بچے بھی فدا، بڑے بھی فدا، خواتین بھی فدا، بوڑھے بھی فدا، فدا ہو امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے ابو جہل کو دیکھا گھوڑے پہ سوار میدان میں، ادھر ادھر گھوڑا دوڑا رہا ہے، تو میں نے انگلی کا اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے۔ بس میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ دونوں باز کی طرح ایسے جھپٹے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے سے نیچے زمین پہ گرا اور تڑپ رہا۔ اتنے میں ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کے کندھے پہ تلوار ماری اور اس کا بازو ایسے لٹک گیا، اکھڑا نہیں لیکن لٹکا ہوا تھا۔ دیر تک جب تک میدان جہاد گرم رہا وہ نوجوان اسی کٹے ہوئے بازو کے ساتھ لڑتا رہا۔ جب دیکھا کہ یہ کٹا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا ہے تو پیروں کے نیچے رکھ کر اسے کھینچ کر بازو کو الگ کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فتح بدر جب ہو چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کا پتہ کرو کہاں ہے، قیدیوں میں بھی نہیں ہے، کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں مرے ہوئے کفار مکہ کی لاشوں میں دیکھتا دیکھتا تو ابو جہل کی ابھی سانس چل رہی تھی، میں سینے پہ چڑھ بیٹھا اور خنجر سے اس کی گردن کاٹنے لگا تو وہ مجھے دیکھ کر یعنی مرتے وقت بھی ایسے نفرت کا اظہار کرتا، اے بکری چرانے والے کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہارا سر کاٹ رہا ہوں۔ کہا ذرا اونچا رکھ کے کاٹنا، آخر سردار ہوں، لوگوں کو پتہ چلے سردار کو۔ اور میرا پیغام جا کر اپنے نبی کو دینا کہ اس وقت بھی میری دشمنی پہلی دشمنی سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سر کاٹ کر لائے، نبوت کے سامنے رکھا اور ابو جہل کا پیغام سنا۔ ارشاد فرمایا ہے یہ میری امت کا فرعون تھا، نخوت، تکبر اور غرور مرتے وقت بھی نہیں نکلا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی باقی باتیں اسی میدان بدر پر کل عرض کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے صحابہ کرام سے، نبی علیہ السلام سے اور اللہ کی توحید اور اللہ کے دین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ حیران ہوتے ہیں آج ان لوگوں پر کہ جو ان صحابہ کرام کے دین اور ایمان کو ترازو میں رکھ کے تولنے میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہیں یہ سارے منافق ہو گئے تھے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا طبیعت کافی ساری ناساز ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا کرتے رہا کرے۔ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور یہ جو ہمارا رشتہ ہے دین کی نسبت کا، اللہ اس رشتے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔